اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے میں سبق نمبر 15A میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس سبق میں آج ہم سورۃ النصر پڑھیں گے اور گرامر میں ہم فعل امر اور نہیں کے صیغے بنانا سیکھیں گے۔ اور ان کے نئے اشارے بھی انشاءاللہ سیکھیں گے، اس طرح سے یہ امر کا اشارہ ہوگا، اس طرح سے نہیں کا ہوگا۔ پھر نکات تعلیم اور شوق بھی دیکھیں گے۔ آج کے سبق میں 12 نئے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں 944 تقریباً 1000 بار آئے ہیں۔ تو الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک ہم سب 186 الفاظ سیکھ جائیں گے، جو کہ قرآن میں 37,500، اور یہ دیکھیں آپ کا یہ سیل تیزی سے بالکل ہمارے ٹارگٹ کے قریب پہنچنے والا ہے، کیونکہ ہمارا 41,111 کا ٹارگٹ ہے الحمدللہ۔ امید ہے ساتھ ہوم ورک آپ کر رہے ہوں گے۔ مصحف سے دیکھ کے کم از کم 5 منٹ تلاوت کیجیے، اور پھر اس میں جو الفاظ آپ سیکھ چکے ہیں ان کے معنی خود سے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، اور 5 منٹ اپنے حافظے سے جو یاد کیا اس کو دہرائیے، کتاب سے پڑھیے، بکلٹ یا شیٹ سے پڑھیے، ویڈیو دیکھیے، سنیے، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے۔ اپنے ساتھیوں سے سبق کے متعلق کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ کیجیے، اور آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما، ہمیشہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کرتے رہیں کہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ پاکٹ بک اور شیٹ سے امید ہے کہ آپ پڑھ رہے ہوں گے۔ اب پہلے ہم سورۃ نصر کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور اس دوران آپ غور کریں مختلف الفاظ پہ جن کے معنی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یا کم از کم ان کی حیت پہ غور کیجئے، ٹھیک ہے؟ معنی نہیں بھی آتے تو یہ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں فعل ہے یا حرف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، اذا کا کیا مطلب ہے؟ اذا انمیوٹ کر کے جب۔ ایک اور لفظ بھی ہم نے پڑھا تھا جس کا مطلب جب ہوتا ہے، اس، شاباش، اس اور اذا دونوں کا۔ جا، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ فعل ہے جا، اور ماضی کا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ نصر، یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ آپ نے پڑھا، آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ نصرہ پڑھا تھا، لیکن یہ اس نصرہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ فعل نہیں ہے۔ اسم کی کوئی نشانی آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں؟ وہ بھی نہیں نظر آ رہی۔ والفتح، اس کا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ جی، اسم ہے، کیونکہ اس میں شروع میں ال ہے، شاباش۔ وا کا مطلب وہ سب کا پکا ہے نا، اب تو ہمیں وا کے 2 مطلب سیکھ لیے، دونوں مطلب بتائیے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ ہم نے کل پڑھا تھا قسم، لیکن یہاں ظاہر ہے یہ اور کے مطلب ہے، کیونکہ یہ رایتا، یہ بھی فعل ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا، ماضی کا ہی فعل ہے رایتا، دیکھیں۔ الناس، انسان کی جمع، لوگ، یہ سب کو آتا ہے۔ یدخلون، یہ کیا لگ رہا ہے اپنی حیت سے؟ جمع ہے، یہ مضارع ہے، شاباش، فعل مضارع جمع غائب،
ٹھیک ہے. یدخلون جب ید والا ہے تو وہ فعل مضارع جمع غائب, وہ یہ والا اشارہ یدخلون. فی تو سب کو آتا ہے, میں حرف جر ہے. دین اللہ افواجا, دین کے کیا دو مطلب ہیں ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں. بدلہ اور نظام زندگی. ویری گڈ. ہاں تو یہاں پہ دین نظام زندگی کے معنی میں آ رہا ہے. افواجا یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جمع ہے اور اسم ہے. ٹھیک ہے, فوج کی جمع افواجن. شاباش. فسبی کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. فا اور سبی. بحمدی کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ ویری گڈ, اس کے بھی 2 ٹکڑے کریں گے. ربی کا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ بالکل. وہ اچھا, وستغفرہ کے ٹکڑے بتائیے کتنے ہوں گے اور کون کون سے؟ 3 کون کون سے؟ واو, ایک وا. شاباش. یہ بھی کیسا فعل ہے یہ بھی ہم آج انشاءاللہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح سسٹر نے بتایا کہ یہ اس کے 3 ٹکڑے بنتے ہیں. انہو کے ٹکڑے کیجئے. انا کا کیا مطلب ہے اور انا کو ہم کیسے کس فریز سے یاد رکھتے ہیں؟ بے شک. انا کا مطلب بے شک. کانا آپ نے ابھی نہیں پڑھا, کانا بھی ایک فعل ہے. ٹھیک ہے. توابا یہ بھی ہم پڑھیں گے, یہ آپ کے لیے یہ بھی نیا. تو الحمدللہ کتنے % آپ لوگوں کو آ رہا ہے اس میں سے؟ آدھے سے تو زیادہ آتا ہے نا. 50% کا ہمارا تھا کلیم, تو 50% سے زیادہ الحمدللہ. الحمدللہ آپ نے اتنے شوق سے اور اتنی تیزی سے پڑھا ہے کہ آپ ماشاءاللہ 50% سے بہت زیادہ جو ہے سیکھ گئے ہیں. اب ہم اس کا تعارف لے لیتے ہیں. قرآن مجید کی آخری مکمل صورت, اس کے بعد آیات کی صورت میں نازل ہوتا رہا, لیکن مکمل جو صورت ہوئی ہے نازل یہ آخری ہے. اور یہ فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی, یعنی سن 8 ہجری میں. اور بڑی عظیم خوشخبری اس میں دی گئی مکہ مکرمہ کی فتح اور تقریباً تمام عرب کے جو قبائل تھے ان کا قبول اسلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ایک طرح سے مقصد زندگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے اس سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ نے ہم تسبیح اور استغفار کا حکم دیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا بڑا امپورٹنٹ تعارف ہے سورۃ النصر کا. جی, اذا کا مطلب ہے جب. جا کا یہ ماضی ہے نا, جیسے فعلا ہوتا تو جا, یہ ماضی کا صیغہ ہے. تو ماضی کا صیغہ تو ہونا چاہیے نا, آ گیا. لیکن ترجمہ ہم کریں جب آ جائے, وہ اس وجہ سے کہ اذا جب ماضی میں داخل ہوتا تو ماضی کو مضارع کا معنی دے دیتا. یہ امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے, سب کی سمجھ میں آتا ہے. جا کا مطلب ہے وہ آیا. اذا جا کا مطلب جب آ جائے, یعنی جا کا معنی ماضی کی بجائے مضارع میں چلا جاتا ہے. اور جا کا لفظ قرآن پاک میں 236 بار آیا ہے, تقریباً ہر دوسرے تیسرے صفحے پہ آپ کو مل جائے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اذا کا 423 بار. نصر اللہ ہے. نصر جو ہے یہ ایکچولی اللہ کی مدد, یہ اسم ہے. یہ کیسے ہم بناتے ہیں یہ ہم اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم یہ سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے. والفتح یہ بھی اسم ہے. یہ کیسے یہ اسما بناتے ہیں, ٹیبل کے اینڈ میں ہی ہم 3 اسما بنائیں گے. ٹھیک ہے, اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اسما کیسے بنتے ہیں. فتح کا نصر کا کیا مطلب ہے؟ ہم نصرت, مدد اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا یہ الفاظ. ٹھیک ہے, تو اللہ کی مدد. یہ کہاں گیا ہاشو؟ 92 بار جو ہے یہ قرآن پاک میں ہے. دیکھیں مجھے سب کو میوٹ کرنا پڑے گا, آپ لوگ ان میوٹ کیجئے. نبیلہ کا بھی کھلا ہوا ہے. انجم جی, ابھی آپ بات نہیں کر رہے تو پلیز بند کر دیں. تھینک یو. پھر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, دھیان نہیں رہتا, اس سے پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. تو اللہ کی مدد نصر اللہ ہے. اردو میں بھی ہم نصرت کے لفظ استعمال کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے مدد. 92 بار یہ قرآن پاک میں جو ہے نصر کا لفظ آیا ہے.
اب یہ کہ دیکھیں ہم تو ہر کام کی کوشش ہی کر سکتے ہیں، اور ہر چیز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر چیز ہوگی، ٹھیک ہے. اور نصرت کا مطلب یہ ہے کہ حق کا غلبہ ہو جائے. فتح کا ملنا کا مطلب یہ ہے کہ حق کا غلبہ ہو جائے. یہ آگے بھی ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں. پھر یہ آپ کو سب کو سمجھ آتی کہ والفتح الف لام لگا ہوا ہے، تو یہ جو ہے یہ اسم ہے، ٹھیک ہے. 29 ٹائمز 29 بار یہ آیا ہے. اس کے ہم فتح ہم نے فعل پڑھا تھا نا، اس سے کھولا، ٹھیک ہے. تو الفتح یا فتحون کا مطلب ہے کھولنا، ایک، یا اس کو جیت یا کامیابی بھی کہتے ہیں. اب جیت یا کامیابی اور کھولنا ان کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ دیکھیں پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی نا تو فورٹس، قلعے بنائے ہوتے تھے، اس میں لڑتے تھے. لیکن اگر جو دوسری فوج آئی ہے جس نے حملہ کیا، جب وہ غلبہ پا لیتے تھے ان پہ، تو وہ پھر قلعے کے دروازے کھل جاتے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح سے جو وہ قلعے کا دروازہ جو کھلنا ہے وہ جیت اور کامیابی ان کی بتاتا تھا. تو اس طرح سے ان کے یہ جو معنی ہیں وہ کھولنا، جیت اور کامیابی کے. الفتح یہ اسم ہے، تنوین جو کہ ال لگ گیا تو تنوین کی جگہ سنگل جو ہے پیش اس میں رہ گئی. اور فتح مکہ کا اصل میں کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی تھی، میں پتہ سب. اب ہم اس کے اسباق لے لیتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ اس ماڈل کے اکارڈنگلی ہم اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر. پھر اپنا احتساب کریں کہ کیا ہم ایسے اعمال کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کامیابی اور نصرت ملے، اللہ تعالیٰ کی مدد ملے اور پھر ہمیں کامیابی بھی ملے. تو ہمیں اپنے سیلف ایویلیویشن کرنی ہے کہ جو کام ہمیں کرنے چاہیے کامیابی حاصل کے لیے کہ کیا ہم کر رہے ہیں. اور اگر اس میں کوئی ہمیں کمی لگتی ہے تو ہم پلان بنائیں گے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں نصرت اور فتح نصیب ہو سکے. یعنی یہ کہ جی اس ہفتے کیا میں صحیح چیز کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. تو بڑا سمارٹ پلان ہونا چاہیے کہ ہاں ہفتے میں چلو ایک دن چھٹی کے دن میں اتنا ٹائم اس کسی یعنی ایک کام کسی کو کچھ بتانے کے لیے کر سکتا ہوں، یا کسی کی مالی مدد ہے میں اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ لازمی جو ہے ہر ہفتے یا ہر مہینے کروں گا، یا کسی کو اچھی باتیں بتانی اس طرح سے. کیونکہ آپ نے جیسے ہم قرآن پاک ہے ترجمہ ہم نے اس کا کرنا ہے تو ہم یہ کہیں کہ جی ہاں کم از کم روزانہ میں 5 منٹ ضرور کروں گا، یا میں ایک جو ہے اتنی آیات کا کرنا ہے. تو جب تک ہم اس طرح اپنا پلان بالکل ڈیمارکیٹڈ نہیں بناتے، اچھا جب ٹائم ملے گا تو کر لیں گے، تو ایسے نہیں، ٹھیک ہے. تو پلان ہم اس طرح کرنا ہے، اور جب پھر ہم انشاءاللہ اپنے پلان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم پھر دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. تو دعا ہم یہ کریں گے کہ اے خدا ہماری مدد کر، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد احتساب میں کہ کیا ہم نے وہ کام کیے جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں. اور پلان کیا کریں گے، انفرادی بھی کریں گے اجتماعی، تاکہ اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہو سکے. مثلا اس ہفتہ اس مقام پر ہم کیا کر سکتے ہیں، وقت دے سکتے ہیں تو وہ دیجئے، مالی امداد کر سکتے ہیں، پیسہ خرچ کر سکتے تو وہ کیے. اور آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے، آپ کا جیسے سنتے ہیں آپ کسی کو آگے سے بتاتے ہیں اچھی بات، تو وہ بھی اسی طرح سے شامل ہے. یا دین کی خدمت کے لیے کوئی اور کام، یا جو یہ کام کر رہے ہیں آپ اس کو سپورٹ کر دیں کسی طریقے سے. اگر آپ خود سے نہیں کر سکتے ان کی مالی امداد کر لیں، یا کچھ وقت دے دیں. آپ میں صلاحیتیں ہیں، آپ لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں تو ان کو بتانے کی کوشش کریں. تو یہ سب پھر اسی طرح سے اس جو ماڈل کے اکارڈنگلی ہم اس صورت کو جو ہے یا کسی بھی ایون صورت کو ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں انشاءاللہ. 10 سیکنڈز آپ کے. علم اس کو پڑھیے یا ایک دوسرے کو بتائیے.
دیکھیں ابھی آپ جب سے ایز اے اسٹوڈنٹ قرآن کلاس کے، تو اس میں بھی دیکھیں اگر آپ یہ کوشش کرتے ہیں، اپنی میکسیمم ایفرٹ لگاتے ہیں، بہترین آپ علم حاصل کرتے ہیں، تو پھر ہی آپ اسلام کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، آپ اوروں کو بھی بتا سکتے ہیں. تو ہر پہلو سے جہاں جہاں آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں، فزیکلی وہ کریں، مالی امداد کر سکتے ہیں وہ کریں، آپ کسی کو کنونس کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں وہ کریں، آپ کا وقت ہے وہ دے سکتے ہیں، کوئی آپ کے پاس صلاحیت ہے اس کو بروئے کار رائیں. اور یہ کہ یہ ذہن ہمارا ارادہ یہ ہو کہ ہم نے اچھی بات کسی کو بتانی ہے اسلام کی، ہم نے خدمت کرنی ہے. اور جب ہم دعا بھی کرتے ہیں، پھر ارادہ بھی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ہمیں مدد بھی ملتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کامیابی سے بھی ہمیں ہمکنار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. امید ہے پاکٹ بک یا شیٹ سے آپ ضرور الفاظ معنی پڑھ رہے ہوں گے. ورائتا، اب یہ بھی ماضی کا ہی فعل ہے لیکن ترجمہ اور آپ دیکھیں کسے، ورائتا الناس، لوگوں کو. وا اور رائتا، جیسے ہم فعالتا کہتے ہیں، انتا کہتے ہیں، تو یہ ماضی کا سیکھا ہے. لیکن یہاں پہ ترجمہ آپ دیکھیں کیوں آ رہا ہے، کوئی بتایا انمیوٹ کر کے. ماضی کا سیکھا ہے نا، جیسے فعالتا، فعالتا ہم نے کہا تھا اس آپ نے کیا، تو رائتا ہے تو آپ نے دیکھا. تو یہاں آپ دیکھیں کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں، جی بتائیے، انمیوٹ کر کے کوئی بتائے. واو لگنے کی وجہ سے. واو تو کا مطلب اور ہے. اذا لگنے کی وجہ سے. اذا لگنے کی وجہ سے، شاباش. تو واو میں چونکہ اور آ گیا تو اذا جو پیچھے تھا یہ والا، اس کے پہ بھی اثر آ رہا ہے اسی کا ہی. یہ اذا چونکہ واو لگ گیا نا، تو اذا کا نہ صرف کہ یہاں آیا اثر جہاں پہ اس فعل پہ، اس کا جو رائتا پہ بھی اثر آ گیا، کیونکہ اور ہے نا، اگر اور نہ ہوتا تو اذا کا ایفیکٹ نہ آتا. تو اذا کی وجہ سے جو ماضی ہے وہ مدارے میں چلا گیا. ٹھیک ہے. اور رائتا کا لفظ بھی 25 بار آیا قرآن پاک میں. تو یہ بجائے کہ آپ نے دیکھا، جیسے فعالتا آپ نے کیا، تو آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو اذا ہمیشہ یاد رکھیں جب آتا ہے ماضی سے پہلے تو ماضی کے معنی کہاں لے جاتا ہے، فعل مضارع میں. ٹھیک ہے، کہ آپ دیکھیں یعنی آپ دیکھیں گے. تو وا اور اذا جو پیچھے سے آ رہا تھا وہ یہاں بھی امپلیمنٹ ہو گیا. اور جب رائتا آپ دیکھیں، ایکچولی یہ مطلب بن گیا. کلیئر ہو گئی بات؟ بالکل ٹھیک سسٹر نے بتایا کہ اذا کا ایفیکٹ آ رہا ہے کیونکہ یہ بیچ میں اور آ گیا. تو نہ صرف کہ اس نے جہاں پہ ایفیکٹ کیا، رائتا پہ بھی ایفیکٹ کرتی. تو ماضی کا معنی کس میں چلا گیا، انمیوٹ کر کے بولیں. مضارع میں چلا گیا. ٹھیک ہے، شاباش. الناس، انسان، آدمی، ناس، لوگ. 241 ٹائمز یہ الفاظ ہیں قرآن پاک میں، الناس، لوگ. تو آپ دیکھیں گے لوگوں کو. اب ان لوگوں سے مراد کیا ہے، عرب کے مختلف قبائل کے لوگ. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پھر اس وقت گروپس میں جوک در جوک جو ہے وہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے. یدخلون، یہ آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ یہ جمع ہے، ماضی ہے اور غائب ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ہم اشارہ کریں، یدخلون یعنی وہ سب جو لوگ ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا جو باہر مسلم کنٹریز میں گیا تو دخول خروج کے بورڈز لگے ہوتے ہیں، یعنی یہ اندر آنا باہر جانا، تو دخول خروج لکھا ہوتا ہے. ان آؤٹ جیسے ہمارے لکھے ہوتا ہے گیٹس پہ، تو وہاں دخول اور خروج لکھا ہوتا ہے. تو یہ یدخلون کا لفظ بھی 13 بار آیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ داخل ہو رہے ہیں لوگ جو ہیں، داخل ہو رہے ہیں کس میں، فی دین اللہ، اللہ کے دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. کیسے، فوج در فور افواجہ، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اچھا، اب ہمارا جو مذہب اسلام باقی مذاہب جو باقی ہیں ان سے کیا فرق ہے. جیسے اگر ہم کرسچینٹی کو لے لیں، عیسائیت کو لے لیں، یعنی بس یہ ان کا مذہب ہے، صرف دین نہیں ہے. اس میں دیکھا جو زیادہ مذہب پہ چلتے وہ ننز ہوتی ہیں، شادی بھی نہیں کی، کوئی دنیا کا کچھ نہیں کرنا، وہ بس وہیں پہ اپنے
جو ہیں چرچز میں وہیں پہ سارا وقت پرستش اور پوجا کرتی رہتی ہیں. اس میں کوئی جو ہے تجارت، معیشت، سیاست کے ان کے کوئی بھی جو قانون ہیں وہ اس سے کوئی تعلق نہیں ان کا ہوتا بالکل بھی. ٹھیک ہے، تو صرف یہ کہ بس عبادت ہی کرتے رہے سارا دنیا چھوڑ کے. لیکن ہمارے مذہب میں ایسے نہیں ہے. پھر ہم اگر یہ جو کمیونسٹ ہوتے ہیں جو کمیونزم کو فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مذہب تو کوئی چیز ہی نہیں نا، یہ اس کو تو چھوڑ ہی دو. ہاں، وہ تجارت کے قانون ہیں، معیشت کے قانون ہیں، سیاست کے قانون ہیں، یہ سارے ان کے ہیں. لیکن اگر ہم اسلام کی بات کریں، اسلام صرف مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. ٹھیک ہے، اسلام میں اگر ہماری نیت ٹھیک ہو تو ہماری ہر چیز عبادت ہے. ہم اپنے معبود کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، یس. لیکن اگر ہم تجارت کریں، ایمانداری سے کریں، حلال رزق کمائیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کی عبادت ہے. معیشت کو دیکھیں، سیاست کے قانون دیکھیں، تو سارا کچھ تو اسلام دین ہے. یہ ہمیں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتاتا ہے. تو اسلام میں ہر چیز عبادت ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی نیت خالص رکھیں گے، نیت ٹھیک رکھیں گے کہ اگر جیسے اللہ نے کہا کہ آپ حلال رزق کمائیں تو اسی طرح سے ہم جو ہے حلال روزی کمانے جاتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہماری عبادت ہے. یہ فرق ہے باقی جو سو کال مذاہب ہیں اور ہمارا اسلام جو ہے یہ دین ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ ساری دنیا چھوڑ کے تو عبادت کر لو، نہیں، ہر چیز ساتھ کرنی ہے بشرطے کہ اپنی ہماری نیت اچھی ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم نے اس کا دوسرا مطلب دیکھ لیا. سورۃ فاتحہ میں ہم نے دیکھا تھا تو اس میں بدلے کا دن، یوم الدین ہم نے وہاں ہم پڑھا تھا، ہے نا. افواجن، فوجن اگر ہو تو جمع ہوگی اس کی افواجن، فوجن ہوگا تو اس کی جمع افواجن ہوگا. ٹھیک ہے، فوج در فوج تو اسم ہے اور یہ اس کا کی جمع آیا ہے 7 بار. ٹھیک ہے، اب یہاں افواجن آیا تو اس کا مطلب ہے یہاں اس کا واحد جو ہوگا وہ فوجن ہوگا 2 زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے نا آپ کو بات. یہ ہم 2 پیش والی ہوگی تو اس کی 2 پیش والے بنتی ہیں. لیکن یہ جمع سالم نہیں ہے، یہ دوسری مکسر ہے. یہ اگلی کلاسز میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. 7 بار یہ لفظ بھی آیا قرآن پاک میں. اب ہم اس کی تھوڑے اسباق دیکھ لیتے ہیں. اصل جو ہم نتیجہ فتح اور نصرت کا، کامیابی، اصل کامیابی ہماری کیا ہے؟ کامیابی ہے یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دین میں داخل ہو جائیں، دین اسلام میں لوگ داخل ہو جائیں. یہی اصل جو ہے کامیابی ہے. اور دیکھیں جب ہم اسلام پھیلا، جگہ جگہ فتوحات کی، مختلف ممالک فتح ہوئے تو نیت کیا تھی کہ لوگوں کے لیے اسلام کی ہدایت کے راستے کھلیں. وہ اس لیے نہیں تھا جی قبضہ کر کے وہاں پہ حکومت کرنی، اور وہ ایسی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اگر تو اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا ہم پھر لوگوں کے راستے کھلیں، اگر فتح ہم چاہ لیں تو کیا وہ ہدایت کے راستے کھولنے کے لیے ہمارا کیا رول ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے کہ کیا ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اسلام دے رہے ہیں اور ان کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں. نہیں تو اپنی ایویلیویشن کیجئے. اگر ہم نہیں کر رہے تو ہمیں اپنا رول سب کو نبھانا ہے اس میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی 10 سیکنڈز آپ کے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ مشق کیجئے. علم سکھائیے ایک دوسرے کو. اگر اکیلے ہیں تو اتنا اونچی بولیں کہ آپ کے کان میں آپ کی آواز آئے. اب اگلی آیت لیتے ہیں. فَسَبِّحْ، فا کا مطلب پس، سبی پاکی بیان کیجئے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے جب اس وقت پہلے بھی اس کو ہم پڑھ چکے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اللہ کے سبحان اللہ تو
اس کا مطلب ہے پاکی کا کیا مطلب ہے؟ پاکی کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے کسی قسم کے نقائص جو ہے نا اس کی نفی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. فا کا مطلب پس، سبی کا مطلب ہے پاکی بیان کیجئے. 16 بار یہ لفظ آیا اس کے. سبی، سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، تمام عیبوں سے، تمام کمزوریوں سے، ہر چیز سے، ہر نقص سے، تمام نقائص سے. ہم ہر چیز کی نفی کرتے ہیں، تمام نقائص کی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی غلط چیز نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ اس میں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. نہ ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو ہمیں یہ کبھی بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے گلہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی میرا کمپلیکشن گورا نہیں ہے، قد ایسا ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، ناک موٹی ہے، تو یہ کبھی بھی جب ہم اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا بنایا، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، تو ہم تو اس کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے. تو اگر ہمارے پہ کوئی آزمائش بھی آ جاتی ہے تو وہ ایک تو ہمارا بھی امتحان ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی فوراً ہمیں اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، سبحان اللہ. ہم ہمیشہ اس کی تسبیح کرتے ہیں. 16 بار یہ لفظ آیا ہے. بحمدی آپ نے بالکل ٹھیک بتایا، 2 ٹکڑے، بی 7، ہم تعریف کی، ٹھیک ہے، بی اور ہم. پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ، کس کی؟ ربی کا. تسبیح اور حمد کا کیا مطلب ہے؟ خوبیوں کا بیان، اور تسبیح کا مطلب ہے نقائص کی نفی. تو یہ دونوں چیزیں ہم پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں، تو ہم لیکن دوبارہ بھی ان کو دہراتے ہیں کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ربی کا تو آپ سب کو سمجھ آتی ہے، 2 ٹکڑے ہیں، تیرا رب، ایسے اشارہ کریں گے، ٹھیک ہے. اور رب کون ہوتا ہے؟ انمیوٹ کر کے بتائیے. پرورش کرنے والا، ذرے ذرے پیاس سے، محبت سے، پل پل پرورش کرنے والا، ہر چیز، ٹھیک ہے. تو وہ رب ہے. تو یہاں کہنے پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی. ایکچولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی ایکسکیوز می، اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور اگلا ہم اس کو بھی دیکھیں گے. بھی سسٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ 3 ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے. وہ سب کو ہمیں آتا ہے مطلب. اور استغفر، بخشش طلب کیجئے، اس سے، یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. استغفر کا لفظ بھی 10 بار اس بار. تو یہ ہمیں پتہ یہ ٹھیک ہے. جو ہم نے شروع میں ضمائر منفصلہ پڑھے تھے جو علیحدہ سے آتے ہیں، جو جڑ کے آتے ہیں اس کے ساتھ. تو لیکن ہم یہ ٹکڑے ان کے کریں گے. یہ ضمیر ہے اس کس سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اور بخشش طلب کیجئے اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ کی پاکی بھی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ، اور بخشش طلب کیجئے. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں توبہ استغفار کرو، یا اللہ کوئی فوت ہو جائے ہم کہتے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ٹھیک ہے. پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور ہے، مغفور جس کی مغفرت کی جائے. تو یہ سارے الفاظ ہم اردو میں یاد بھی پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. تو اس سے ہم استغفر ہمیں یاد رہے گا استغفار سے، ٹھیک ہے. تو اس ماڈل کے مطابق ان آیات کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں. فسبی، پس پاکی بیان کیجیے. اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اس میں کوئی کمزوری، کوئی نقص نہیں ہے. اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہے. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں. کہ کس صورت میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے ان 4 چیزوں میں؟ کسی کو یاد ہے؟ ویری گڈ جی، ویری گڈ، ویری گڈ. کیونکہ اس میں توحید کا بیان ہے، اور کہتے ہیں کہ 1/3 قرآن کا آپ کو ثواب ہوتا ہے سورۃ اخلاص پڑھنے سے، کیونکہ
ایک تہائی مضامین جو ہیں اس میں توحید کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ اکیلا ہے ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں. تو اس لیے کہ باقی بیان کیجیے. بحمدی، تعریف کے ساتھ. اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں وہ سارے کے ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، عادل ہے، سمیع ہے، کبیر، خالق ہے، جمیل ہے. 99 پوری اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کا اپنا نام، ذاتی نام اللہ ہے. باقی جو نام ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تو ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں. اور ہر صفت جو ہے وہ بہترین صفت ہے. جس طرح کا اللہ تعالیٰ غفار ہے کوئی نہیں ہو سکتا، جس طرح کا اللہ تعالیٰ رحمان ہے کوئی نہیں ہو سکتا، رحیم ہے. ہم نے دیکھا نا کہ کتنی شدت سے اور مسلسل اس کی رحمت کی بارش ہم پہ ہوتی رہتی. اسی طرح ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ سب قابل تعریف ہیں. تو تعریف کے ساتھ بھی حمدی. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں یعنی سبحان اللہ کی نفی ہو تو پھر ہم سچی تعریف اور شکر بھی تو نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے، حمد کا ہمیں پتہ ہے دونوں مطلب ہم لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر. اس سچی تعریف اور شکر کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے اور اس پہ بھی یقین رکھنا چاہیے. کیونکہ اگر ہمیں اس پہ یقین ہے تو پھر ہم شکایتیں تو نہیں کر سکتے، ہے نا. تو دیکھیں اگر ہم تو تسبیح حمد بھی پتہ نہیں کتنی ہماری ناقص ہے، پرفیکٹ نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ایک تسبیح استغفار کی ضرور کرتے تھے. تو دیکھیں ہمیں تو کرنی ہی چاہیے. کوشش کریں کہ صبح شام نہیں تو دن میں ایک بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پورا پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ استغفر اللہ واتوب الیہ اتنی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ ایک استغفار کی تسبیح ضرور کریں. اور جب بھی کسی نیک کام کی ہمیں توفیق اللہ دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تسبیح بھی کریں، حمد بھی کریں اور استغفار بھی کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے کہا کہ اب کامیابی اور فتح، نصر اور فتح مل جائے تو پھر آپ کیا کریں کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجئے اس سے. تو ہمیں بھی جب اللہ کوئی نیک کام کی توفیق دے تو ہمیں بھی یہ سب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، 10 سیکنڈز آپ کے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ علم سکھائیے ایک دوسرے کو. اب ہم اس کی آخری آیت انہو کان توابا، بے شک وہ، ہو دو ٹکڑے کریں گے نا، انا بے شک. ٹھیک ہے، ان اللہ مع الصابرین. کانا کا اصل میں مطلب ہوتا ہے تھا، لیکن یہاں پہ ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا، یہ بھی فعل ہے. توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا. اب ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. اگر ہم جیسے انا کا کے ساتھ ضمائر کو ملا لیں تو ٹیبل یوں بنے گا انہو، بے شک وہ، انہم، انا کا انی، انکم، اننا. تو یہ انہو سوچیں 1534 بار آیا یہ لفظ. کیا تو یہ قرآن میں آپ ڈھونڈیے انہو دو ٹکڑے، ہو ہم نے ضمیر اس کے ساتھ، اور ہو کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہے. کانا فعل ہے، یہ آپ نیکسٹ کورس میں پڑھیں گے. اس کا مطلب اصلی ہے تھا. 422 بار یہ لفظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا معنی ہے میں آتا ہے. یہ یاد رکھنا، اصلی معنی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ اس کے معنی ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ کانا کا مطلب، ان میوٹ کر کے بولیے، کانا کا مطلب اللہ کے لیے
ہے موجود ویسے اس کا لفظی معنی تھا ہے، وہ QC2 میں جا کے آپ یہ افعال پڑھیں گے، کمزور لفظ والے یہ الفاظ ہوتے ہیں، یہ نیکسٹ پڑھیں گے، اس میں تو ہم نے صرف صحت مند ہی پڑھنی ہے QC1 میں۔ اب آ جاتے توابا، یہ اب آپ کے لیے نیا لفظ ہے۔ تابا بھی ایک فعل ہے ماضی، وہ پلٹا، تابا۔ تائب اگر ہم اسم بنا لیں، اس کا فائل بنا لیں، جو پلٹنے والا ہے، وہ بنتا ہے تائب۔ پھر اس کی بھی ایک یعنی سپرلیٹو فارم کہہ لیں تواب۔ تواب کا مطلب ہے بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا یا بار بار پلٹنے والا۔ اب تواب جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ہم انسانوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار پلٹ کے ہم جب توبہ اگر بار بار کر رہے ہیں تو بندہ بھی تواب ہے، جو بندہ بار بار توبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بار بار توبہ ہماری قبول کرتا ہے، بار بار وہ بھی پلٹتا ہے، تو یہ تواب کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں حرف جر ہے وہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، لیکن یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بار بار پلٹنے والا، یعنی بار بار توبہ قبول کرنے والا اور بڑا توبہ قبول کرنے والا، یہ سپرلیٹو سے جیسے فارم آ جائیں گے تواب۔ تو تابام کا مطلب ہے وہ پلٹا، تائب پلٹنے والا، اور توابن بار بار پلٹنے والا۔ انہو کانا توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ہے، اب دیکھیں ہم تو بہت ساری غلطیاں، کچھ تو ہم جان بوجھ کے چیزیں غلط کر رہے تھے، انجانے میں بھی ہم سے بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، استغفار۔ تو اور یہ نہیں کہ یہ ویٹ کرتے رہیں گے، اچھا مانگ لیں گے معافی، جیسے شیطان میں آتا ہے او ابھی تو موجیں کر لو، بڑی عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ لیکن ایسے بانی جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اور پھر جیسے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک کام کی توفیق دے دیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کرنی ہے، ہم نے حمد بھی کرنی ہے، اور ساتھ ہی ہم نے استغفار بھی کرنا ہے کہ اگر اس میں ہماری کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس سے بھی ہو سکتا ہے وہ ہماری چیزیں اتنی پرفیکٹ نہ بھی ہوں، تو ہم ساتھ میں جو ہے توبہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اب تواب کی اگر ہم جمع بنائیں گے تو توابون بنے گا، توابن کی جمع توابون، یہ اب آپ کی جمع سالم آ گئی واو نون والی۔ اور اگر یہ دو زبر والا یا دو زیر والا ہوتا تو پھر ہم اس کی یا نون والی جمع بناتے ہیں توابین، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے جو ہے اسما کی جمع یا جمع کا واحد یا واحد کا جمع بھی آ جاتا ہے، تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ 12 بار یہ الفاظ بھی جو ہیں قرآن پاک میں توابون یا توابن کا آیا۔ یہ دیکھیں توابن سے توابن کی جمع کیا ہوگی؟ توابین۔ خاص طور پر اس کی آپ کو ضرور پوچھی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ بھی دو پیش والی ہوگی، پھر ہم واو نون سے بنائیں گے۔ پلیز آپ اپنا مائک بند کر لیں روبینہ، بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے، ابھی بات نہیں کر رہے تو پلیز بند کر لیں، تھینک یو۔ تو اب ہم اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اس مطالعے اس ماڈل کے مطابق لانا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے کچھ اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ انہو بے شک وہ، کانا ہے توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ عظیم الشان خوشخبری ہے ہم گناہ گاروں کے لیے، کبھی بھی ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور توبہ جو ہے وہ ہماری سچی توبہ ہونی چاہیے، یعنی اس کی بھی شرائط ہیں۔ پہلی بات کہ ہم اپنے گناہ کا اعتراف کریں، اس پہ شرمندہ ہوں اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں، اور پھر قبولیت پہ یقین رکھ کے توبہ کریں اور فوری توبہ کر لیں۔ یہ سوچتے نہ کہ بعد میں کریں گے، فوراً ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے، وہ فوراً ہمیں تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن فوراً کرنی چاہیے۔ جیسے دیکھیں اگر فرض کیا کہ میں بہت بھوکی ہوں اور کوئی کہہ رہا ہے کہ جی میں تو بڑے لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، تو میں جلدی سے کہوں گا جی پھر مجھے بھی کھلا دیں فوری طور پہ، جیسے تو ہمیں
جو ہے توبہ کے لیے بھی ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ ساری شرائط ہونی چاہیے کہ گناہ کا بھی اعتراف کریں، اس پہ ہم شرمندہ بھی ہوں، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں، اور یقین قبولیت پر یقین بھی رکھیں، اور پھر منہ سے ہم استغفار بھی کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو، توبہ کو قبول کرے گا۔ انہو کا مل کے اس کو پڑھ لیتے ہیں 5 سیکنڈز میں۔ انہو کانا توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ اس کو پڑھ لیجئے آپ بھی۔ اب اس کا خلاصہ یا نکات دیکھ لیتے ہیں۔ اس صورت میں ہم 4 باتیں سیکھتے ہیں۔ پہلی بات کہ کامیابی اور فتح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ملتی ہے، جیسے ہم نے ابھی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ سیکنڈلی، کامیابی کا یہاں کیا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوں، یہ مطلب ہے۔ تیسرا یہ کہ جب کامیابی حاصل ہو جائے، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیز نصیب کی، تو اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار کرنا چاہیے، یا کبھی بھی ہمیں کسی نیکی کی بھی اللہ توفیق دیتا تو بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے، تو اس یقین کے ساتھ ہمیں ہمیشہ فوری طور پہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو اب ہم بریک لیتے ہیں 1 منٹ کی، کوئی امپورٹنٹ سوال ہو تو وہ پوچھ لیجئے، ہم گرامر کا حصہ شروع کرتے ٹیچر، اذا کا جو لفظ ہے شروع میں آیا ہے سورت کے، ہیں۔ جی تو جی، پوری سورت میں اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے؟ نہیں پوری پوری سورت نہیں، میں ہوتا ہے؟ دیکھیں پہلی آیت میں جا پہ آیا، پھر واو کے ساتھ اگلی آیت آئی ہے نا ساتھ، اس لیے اس کے پہ بھی آ ٹھیک گیا، ان دونوں پہ آیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اگر واو نہ ٹھیک ہے آتا تو صرف ایک پہ ہی آتا، لیکن چونکہ واو اور آ گیا تو دوسرے پہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے پوری صورت پہ نہیں آئے گا، جس آیت میں آیا ہو یا اگلی، اگر واو ساتھ آ گیا تو پھر اگلی والی پہ بھی آ جائے گا، وہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ میم خلاصے کی آخری 2 باتیں نہیں میں سن سکی۔ پھر آپ کو پی ڈی ایف مل جائے، آئے گا تو اس میں دیکھ ٹھیک ہے لینا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے میم، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک کیونکہ ہے ہم بہت لیٹ ہو گئے، 7:45 ہو گئے، ٹھیک ہے لمبا تھا ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے ہاں، یا اوکے بعد میں ٹائم ہوگا نا، میں اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں گی، اوکے یہ میم ختم کر لیتے ہیں نا، ٹھیک۔ اوکے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا گرامر کا حصہ۔ آج گرامر میں ہم نے فعل امر اور نہیں سیکھنا ہے کہ وہ کیسے بناتے ہیں، تو اس کے بڑے مزے کے نئے اشارے بھی ہیں، تو ہم وہ بھی سیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو فعل امر اور نہیں، اس میں بنے گا افعل، افتا، اجعل، پہلے والے سیٹ کے پہلے والے باپ کے ہم آج بنائیں گے۔ تو سب لوگ ایکٹیو ہو کے بیٹھ جائیں، لمبی سانس لیجئے، میرے ساتھ دہرائیے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر ٹھیک کیجیے۔ شاباش۔ پیچھے اشارے ضرور کیا کریے، کوئی اور میں بتا رہی ہوں، کوئی اور ریوائز کرا رہا ہو تو وہ کرنی ہے جی کوئکلی۔ یہ سب سے ہمارا پہلا ٹیبل کون ریوائز کرائے گا؟ جی عظمیٰ، شاید آپ کا ہاتھ کھڑا کروا دیجئے، ماضی بھی کرائیے اور پھر مضارع بھی۔ فعلا، فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، يفعل، يفعلون، تفعل، افعل، تفعلون، نفعل۔ شاباش، تھینک یو۔ ان اوزان پہ 18,000 الفاظ آتے ہیں قرآن پاک میں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ان کو بہت اچھی طرح، یہی وجہ ہم بار بار کیوں اتنی دفعہ اس کا اعادہ کرتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں، تاکہ ہمیں پکا ہو جائے۔ مضارع کے فعل ماضی کے آخر میں تبدیلی آ رہی تھی، مضارع کے شروع میں تبدیلی آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ یفعلوا، یفعلون، تفعلوا، تفعلون، لیکن افعلوا کا افعلونا نہیں ہو رہا، نفعلوا، نون شروع میں آ گیا، اینڈ میں نون نہیں لگا، ٹھیک ہے۔ آج ریویژن میں کسی نے اس طرح سے بولا تھا مضارع میں، تو بعض دفعہ ہمیں غلطی لگ جاتی ہے، لیکن ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے شروع میں نون آ جاتا ہے تو اینڈ میں نہیں آتا۔ اب ایک، اس سے پہلے کہ ہم فعل امر نہیں شروع کریں، ایک بات ہے کہ بعض دفعہ جیسے سیقول صفحاء دوسرے پارے کے شروع میں آتا ہے، تو صوفہ یا سا آتا ہے کئی دفعہ، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں صوفہ کا مطلب ہے جلد یا عنقریب،
مثلاً ہم نے ابھی سسٹر نے بتایا نا یفعلو وہ کرے گا, تو ہم اگر کہیں سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا, ٹھیک ہے, تو سوفا لگنے کا مطلب ہے جلد کرے گا, انقریب کرے گا. تو باقی فعل مضارع کا اسی طرح سے ٹیبل ہے. اس کو کوئی ریوائز کرائیں. جی عزیز اللہ بھائی کروائیے. سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا. سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا. جی آگے سے آپ کروائیے. فعلو وہ جلد کرے گا. سوفا یفعلون وہ سب جلد کریں گے. شاباش. سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے. سوفا افعلو میں جلد کروں گا. شاباش. سوفا تفعلون آپ سب جلد کریں گے. سوفا نفعلو نفعلو ہم جلد کریں گے. ہم سب جلد کریں گے. کریں گے. تو سوفا کا مطلب ہے انقریب یا جلد. یہ فعل مضارع سے پہلے بعض دفعہ آتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا کئی دفعہ اتنی جلدی ہے کہ سوفا بھی بولنے کا ٹائم نہیں ہے, تو وہ فا کو بھی بھول جاؤ, صرف سا ہی لگا دیا. سا کا مطلب بہت جلد, یعنی اتنا جلد کہ صوفہ بولنے کا وقت بھی نہیں ہے, تو صرف سا بھی لگ جاتا ہے. یعنی سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے. تو صوفہ کی جگہ سا, یہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے ساتھ. یہ اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ مضارع سے پہلے سا یا صوفہ آ سکتا ہے. جی سسٹر رخشندہ یہ والا ٹیبل آپ کرائیے. سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے. ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے. سافعلو میں بہت جلد کروں گی. ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے. سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے. ٹھیک ہے, تو اتنا ٹائم بھی نہیں, تو سا ہی صرف لگا دیا, پورا صوفہ بھی نہیں لگایا. تو ان کا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے جلد یا انقریب, اور اس کے بعد بہت جلد. تو یہ فعل مضارع سے پہلے کبھی لگتا ہے. الحمدللہ ہم نے کہا ہم یہ بھی سیکھے. اب ہم آج کا اصل سبق پہ آ جاتے ہیں. آج ہم نے کہا کہ ہم فعل امر اور نہیں. امر کا مطلب ہے کسی کو حکم دینا, یا اور کیا ہوتا ہے گزارش کرنا. ٹھیک ہے, کہ میں اپنے سے کسی بڑے کو کچھ کہہ رہی ہوں, یا ہم اللہ تعالیٰ سے جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم گزارش کر رہے ہوتے ہیں. اور نہیں کا مطلب ہے کسی کام کے کرنے کو کہنا, یا کسی کو نہ کرنے کا کہنا, ٹھیک ہے نا, روکنا. تو فعل امر اور نہیں. سلائڈز میں جنرلی صرف امر لکھا ہوتا ہے, لیکن دونوں ہوتے ہیں, امر یا نہیں. بعض دفعہ ہم کوئی کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ ہم کوئی کام نہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں, یعنی ایک طرح سے روک رہے ہوتے ہیں. اب یہ کہ فعل امر بنائیں گے کیسے. دیکھیں, اب حکم کس کو دیں گے؟ جو میرے سامنے بیٹھا ہوں, جو متکلم ہوتا ہے, ہم اس کو ہی کہیں گے نا. تو اس کا ہمارا کیا, ہم نے یفعلو سے کیا تھا تفعلو, ٹھیک ہے, آپ کرتے ہیں. اب تفعلو کا تا ہم نے ہٹا دیا, تو آگے فا کے اوپر آ گیا سکون. عربی میں شروع میں سکون نہیں ہم پڑھ سکتے, تو کیا کرتے ہیں ہم اس میں عارضی جو ہے وہ زیر لگا لیتے ہیں. افعل, افعل یہ اس کا اشارہ ایسے, افعل افعل کر, افعلو کرو, افعل تم کرو, افعلو تم سب کرو. تو بیسیکلی ایک صیغہ یہ اس کی چابی, جیسے ہم کہتے ہیں فعلا جو ہے وہ ماضی کی پہلی چابی ہے, یفعلو جو ہے وہ فعل مضارع کی پہلی چابی ہے. اسی طرح سے فعل امر نہیں کی چابی افعل بنے گی, کیونکہ تا ہٹایا تو شروع میں سکون آ گیا. شروع میں عربی میں ہم سکون نہیں پڑھ سکتے, تو ہم اس کے نیچے حمزہ زیر جو ہے افعل لگا لیں گے, عارضی ہم لگا لیتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کیسے بنائیں گے. یہ دیکھیں, تو یہ افعل جو ہے یہ بھی پہلی, جیسے ہم نے اگر ہمیں فعلا پتہ ہوتا ہے تو ہم پوری ٹیبل آپ بنا لیتے ہیں, یفعلو ہوتا ہے تو آپ پورا ٹیبل بنا لیتے ہیں. اس لیے اگر ہمیں افعل پتہ ہے تو ہم اس سے بھی پورا ٹیبل بنا لیں گے. کیسے؟ افعل, یہ دیکھیں اشارہ دیکھیں, کر, ایک انگلی سے کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. ٹھیک ہے, ایک کو کہہ رہے ہیں افعل یعنی تم کرو, تم کر, افعلو تم سب کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. اور یہاں یہ فرق دیکھیں,
تفعلو نہیں ہے، یہ تفعل ہے، افعل ہے. جو واحد کا صیغہ ہے دونوں کے اینڈ میں سکون آتا ہے، یہ آپ کو غلطی نہیں آپ نے کرنی. اور شروع میں اس کے افعل آیا زیر کے ساتھ، لا تفعل لا تفعلو. تو یہ جمع کا جائے. جی کون ریوائز کروائے گا؟ ہاتھ کھڑے کیجئے. سسٹر رخشندہ آپ کروا دے، باقی لوگ بھی ہاتھ کھڑا کریں مین وائل. جی افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کرو، لا تفعلون مت کرو. نہیں، یعنی سب مت. دوبارہ سے لا تفعل دوبارہ کیجئے سسٹر لا رخشندہ. تفعل، جی لا تفعل مت کر، مت کر، مت کر، مت کر، کرو نہیں کہنا، کر، مت کر. کر، جی لا لا تفعل، تفعلو، لونا نہیں ہے، تفعلو ہے صرف، یہ فرق ہے. لا تفعلو مت کرو. مت کرو. اچھی انگلیاں چار ہوں گی کیونکہ یہ جمع ہے. لا تفعل، لا تفعل. لا تفعل دیکھیں ایک انگلی سے میں کر رہی ہوں یوں، مت کر. لا تفعلو مت کرو. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ اشارے کریے. جی جویریہ سسٹر آپ بھی کرائیے. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. شاباش. جی سسٹر انجم آپ بھی کروائیے. جی افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو نہ مت کرو. مت کرو، بس کر اور کرو ہم نے کہنا ہے. واحد میں ہم نے کر کہنا ہے، جمع میں ہم نے کرو کہنا ہے. اور واحد کا ہم نے ایک انگلی سے اشارہ کرنا ہے، امر ایسے. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. جی فرزانہ ناظم آپ بھی کروائیے. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. افعلو کا اشارہ کتنی انگلیوں سے کریں گے اور کہاں انگلیاں رکھیں گے بتائیے؟ پر چار. افعلو افعلو چار انگلیاں چار رکھیں انگلیوں گے. سے، اور یہ ادھر ہم بائیں سے دائیں طرف ایسے سامنے رکھ کے لے کے جائیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم افعل کہتے تو ہم ایک سے کریں گے. شاباش. میں نے سجدہ لا کا پوچھا تھا، یہ افعلو سوری میں بھول گئی. امر کا ہم نے یوں کرنا ہے اور یوں، اور نہیں کا ہم نے ایسے نہ والا جیسے نہ کہتے ہیں نا. اور یہ کرو کرو کئی دفعہ کہتے حکم جیسے دے رہے ہوتے ہیں ایسے کر کے، اس سے آپ یاد رکھیں حکم دیتے نہیں ایسے کر کے. تو یہ اس کا اشارہ ہے. جی مہرین سسٹر آپ سے اگلا کرواتے ہیں. اب دیکھیں دو لوگ، سسٹر عظمیٰ شاہد آپ سوال کیجئے اور سسٹر مہرین جو ہیں وہ جواب دیں گی. دیکھیں امر اور نہیں کا جواب کس سے ہوگا؟ مضارع سے، فعل مضارع سے ہوتا ہے. اگر میں سامنے بات کر رہی ہوں کہ افعل یعنی تو کر، تو وہ کہے گا میں کرتا ہوں، افعلو. اور اگر آپ سب سے کہہ رہے ہیں افعلو آپ سب کرو، تو کیا جواب ہوگا؟ نفعلو یعنی ہم کرتے ہیں. تو ان کا جواب، واحد کا جواب افعلو جو ہمارا یہ والا اشارہ یہ دیکھیں ایک انگلی والا، اس سے ہوگا. افعلو کا جواب نفعلو ہم سب کرتے ہیں. جی عظمیٰ شاہد آپ سوال کیجئے اور سسٹر مہرین جواب دیں گی. افعل، افعلو، افعلو، نفعلو. اشارے آپ نے دیکھا اور سے ہی دیکھیں. افعل افعلو، افعلو نفعلو. جمع کا جواب پھر ہم سے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے میں افعل تو کر، یعنی وہ کہتے ہیں میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب ہم اس کے ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں افعل خیرن، افعلو خیرن. جی یہ بھی کروا دیں، آپ دونوں ہی کروا دیں. یا سسٹر فرزانہ آپ سوال کیجیے اور افعل خیرن، ہاں اور میں سسٹر مہرین آپ جواب دے دیجیے. افعل خیرا، افعلو خیرا، شاباش. افعلو خیرن، افعلو خیرا، نفعلو خیرا. نفعلو خیرن. اب ہم بھلائی کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا اب دیکھیں ہمارا جو ٹیبل تھا، ماضی کا ٹیبل آیا، پھر مضارع کا آیا، اور یہ ہمارا امر اور نہیں کا آ گیا. تو ہمارا ٹیبل اب بڑا ہوتا جا رہا ہے. کون پورا ٹیبل کرائے گا؟ ہاتھ کھڑے کرے نئے لوگ. پورا ٹیبل کون کروائے گا؟ بہت سارے لوگ ہیں. جی آپ لوگوں نے تو کروا لیا ابھی. اور آگے جی نبیلہ اظہر آپ کروائیے، پورا ٹیبل کروائیے. شاباش.
کوئی کی فعلا فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو افعل افعلون نہیں تفعل نہیں نہیں، ایک منٹ دوبارہ سے، افعل کے بعد غور سے پڑھیں. افعل، افعل افعلو شاباش، لا تفعل لا تفعلو لا تفعلوا. ایکسیلنٹ، بہت اچھا سسٹر آپ نے. اب دیکھیں، غور کریں، ہم تفعلوا سے ہم نے یہ بنایا افعل، تا آپ نے ختم کیا تو فا کے اوپر تو جزم آ گئی تھی، ٹھیک ہے، اور آخری حرف کو ہم خود ساکن کر دیتے ہیں. جب ہم امر بناتے ہیں تا کو ہٹا دیتے ہیں، آخری کو ہم ساکن کر دیتے ہیں. آخر میں تو سکون پڑھ لیتے ہیں، تو شروع میں نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے ہم نے ساتھ یہ جو ہے نا زیر لگا لیے، حمزہ زیر، افعل لگا لیا. تو تفعلوا اس سے چونکہ آپ پوچھ رہے ہیں تو جواب آپ کا کیا آئے گا؟ افعلوا. اگر افعل کا جواب ابھی ہم نے کیا نا تو افعلوا آئے گا، تو افعلوا کا جواب نفعلوا آئے گا. مضارع سے ان کے جواب آتے ہیں افعلوا اور نفعلوا سے. یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو سسٹر. دیکھیں سسٹر نے اتنا اچھا ہمیں پورا کروا دیا ٹیبل، الحمدللہ. اب یہ پہلا سیٹ ہم کر رہے ہیں، اس میں ہم نے 2 افعال اور کیے تھے، فتح اور جعل. تو فتح سے ہم اسی طرح سے کیا بنے گا؟ تفعلوا، تو جو ہے سوری تفتحو بنے گا نا، تو تا آپ نے ہٹا دیا تو جزم ہے، تو اس وجہ سے ہم پھر زیر لگا دیتے ہیں اور آخری کو ہم نے ویسے سکون دے دیا. تو افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. جی اس کو کون کروائے گا؟ نئے لوگ ہاتھ کھڑے کریں. فرزانہ سسٹر نے تو ابھی کرایا ہے. جی جی شاباش. جی جی سمینہ دورانی آپ کروائیے. افتح، سمینہ انمیوٹ کیجئے. جی جی ہاں. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا شاباش. تفتحو مت مت کھولو، کھولو. ٹھیک ہے جی. اور عزیز اللہ بھائی آپ بھی کرائیے، اس کے بعد منیبہ کرائیں گی. افتحو نہیں کھول، نہیں بھائی نہیں، افتحو نہیں ہے، اس کا اینڈ میں ہم نے بتایا ہم سکون دے دیتے ہیں. افتح، افتح افتح، شاباش. افتح، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی سسٹر منیبہ آپ بھی کروائیے. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. مت کھولو، ٹھیک ہو گیا. یہ اب ہم کیونکہ فاتح تھا فاتحہ سے، اب بول چال. جی عزیز اللہ بھائی آپ سوال کیجئے اور سسٹر منیبہ آپ جواب دیجئے. افتح افتحو افتحو نفتحو. یہ عزیز اللہ بھائی بتائیے افتحو کا کیا مطلب ہے؟ کھولتا، کھولو، کھولو، آپ کھولو. کھولو، کھولو. تو ہوتے ہیں ہم کھولتے ہیں، ہم کھولتے ہیں. نفتحو ہم کھولتے ہیں. افتح کا مطلب تھا کھول، تو ایک کھول. وقت ہے افتحو میں کھولتا ہوں، ٹھیک ہے. فعل مضارع سے جواب آتا ہے اس کا، افتحو اور نفتحو. افتحو کا اشارہ ایک انگلی سے اپنے ماتھے کی طرف، نفتحو کا 4 انگلیوں سے. افتح کا ایک انگلی سے یوں جیسے کوئی حکم دے رہے ہوتے. افتح کھول، افتحو افتحو کھولو، نفتحو ہم کھولتے ہیں، ٹھیک ہے. اب کھولنے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کتاب کھولو، افتح الکتاب، افتح الکتاب، افتح الکتاب. اب جوڑنے کے لیے سکون تھا، لیکن جب اس کے ساتھ جوڑنا ہے تو ہم نے یہ عارضی زیر اس کے نیچے لگی ہے، ورنہ تو اس پہ سکون ہوتا ہے نا، جزم ہوتی ہے. افتح الکتاب، کتاب کھول. افتح الکتاب میں کتاب کھولتا ہوں. افتح الکتاب، کتاب وہ کھول تھا، یہ کھولو ہے، یعنی آپ سب کتاب کھولو. نفتح الکتاب ہم سب کتاب کھولتے ہیں. جی نئے اور نئے لوگ کروائیں. جی سسٹر عظمیٰ آپ میں سوال کرتی ہوں، آپ جواب دیجئے. انمیوٹ کیجئے.
چلیں فرزانہ آپ جواب دیجئے، میں سوال کرتی ہوں. جی میں نے کر لیا. چلیں پھر کیجئے، سوال کیجئے. افتح الکتاب افتح الکتاب. افتح الکتاب، نفتح الکتاب. نفتح الکتاب. ٹھیک ہے، تو یعنی ہم کتاب کھولتے ہیں. یہ سنگل کے لیے ہے، یہ ڈبل کے لیے ہے. ایکچولی اس کے اوپر جزم ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، لیکن ملانے کے لیے یہ عارضی زیر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ یہ افتح یہاں سکون ہوتا ہے. اب یہ ہمارا ٹیبل دیکھیے اتنا بڑا بن گیا. پورا ٹیبل کون کرائے گا کوئکلی؟ میں کہوں جی کرائیے، جی کرائیے. اپنا نام بھی بتائیے سسٹر. فرزانہ. چلیے فرزانہ کرائیے، شاباش. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحت آپ نے کھولا، فتحت میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو. ایکسیلنٹ ہو گیا، شاباش. دیکھیے ہمارا یہ ٹیبل بڑا ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب تیسرا فعل اس کا تھا جعلا. ٹھیک ہے، اس نے بنایا. اب ہم امر ہیں، کریں بنا. اجعل، اجعلو، لا تجعل، لا تجعلو. ٹھیک ہے، تینوں اس پہلے سیٹ کے تینوں افعال کو ایک ہی طرح سے ان کا امر اور نہیں بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو کون ریوائز کرائے گا؟ کوئکلی ہم ٹائم کم ہے. جی مجھ سے منیبہ آپ کروائیے. اجعل، اجعل بنا، بنا، سوری بنا. اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. شاباش، بالکل ٹھیک ہو گیا، ایکسیلنٹ. دیکھیے یہ ہم نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے جب تا ہٹایا تھا تو سکون آ گیا، تو عربی میں سکون شروع میں نہیں پڑھا جا سکتا، اس سے ہم نے اضافہ کیا حمزہ زیر کا اجعل، اور اینڈ والے کو ہم نے ویسے خود سے ساکن کر دینا ہوتا ہے جب ہم امر بنا رہے ہوتے ہیں. بنا، اجعلو بناؤ. ٹھیک ہے، یہ واؤ کے ساتھ آتا ہے. الف یہ جمع کی نشانی ہے، گو کہ اس پہ کوئی چیز ہوتی نہیں ویسے. لا تجعل یہ بھی اسی طرح اس کے اینڈ میں سکون آئے گا. اجعل کا جواب آئے گا اجعلو، اجعلو کا جواب آئے گا نجعلو. ٹھیک ہے، لا تجعل اسی طرح سے لا اجعلو، لا تجعل. تو یہاں پہ بھی نہیں میں بھی لا آ رہا ہے، کیونکہ اس کے جواب بھی ہم مدارے سے دے رہے ہوتے ہیں، تو یہاں نفی میں لا آ رہا ہے. ما جو آتا ہے نفی کے لیے وہ صرف ماضی میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بول چال کر آجیے. فرزانہ آپ سوال کیجیے اور سسٹر منیبہ آپ جواب دیجیے. اجعل، اجعل، اجعلو، اجعلو اجعلو، نہیں منیبہ سسٹر، اجعلو اجعلو، میں بناتا ہوں یا بناتی ہوں. جی اجعلو، اجعلو نجعلو، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ پورا ٹیبل سسٹر مہرین کروائیے. جی انمیوٹ کیجیے. جعالا اس نے بنایا، جعالو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے ہم سب بنایا. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. ویری گڈ، ایکسلنٹ. لا تجلو کا اشارہ کیسے کریں گے؟ کتنی انگلیوں کے ساتھ اور کیسے؟ چار انگلیوں کے ساتھ، اور اس طرح سے یہ ہاریزونٹلی ہم نے یوں لیفٹ سے ایسے رائٹ کی طرف لے کے جانی. ٹھیک ہے، جی لا اور اجعلو کا ایسے اشارہ تھا، چار انگلی ایک کا ایسے اوپر سے نیچے سے حکم نہیں دے رہے ہوتے، کرو کر کرو. جی ٹھیک ہے، اس طرح سے بنا بناؤ. صحیح. یہ ان کی اب اچھی سی آپ پریکٹس کریں، پھر
انشاءاللہ ریویژن کلاسز میں ضرور شامل ہوں تاکہ آپ کی یہ اچھی سی ان کی ریویژن ہو جائے. الحمدللہ آج ہم نے نیا فعل کے ٹیبلز جو ہیں امر نہیں کے سیکھ لی ہیں. اب آج کا نقطۂ تعلیم دیکھ لیتے ہیں. سیکھنے کے لیے گھر میں ماحول بنائیں. گھر میں آفس میں پوسٹر لگا سکتے ہیں, پاکٹ بک اپنی جیب میں رکھیں, MP3 ریکارڈر یا ویڈیو آپ کے موبائل میں ہو, رستے میں آپ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کمپیوٹر میں ویڈیو ریکارڈنگ رکھ سکتے ہیں. ٹیکسٹ بک پہ بکس وغیرہ آپ کے ٹیبل پہ ہونی چاہیے. کوئی وائٹ بورڈ آپ رکھ سکتے ہیں آیتیں لکھنے کے لیے اپنے گھر میں. اور دوستوں کے ساتھ, پارٹنرز, خاندان کے افراد کو جمع کر کے ان کو کوئی چیزوں کی یاد دہانی کرا سکتے ہیں, ان کو بتائیں. کم سے کم خاندان کے افراد کی بھی آپ ٹیم بنا سکتے ہیں. اس دن کوئی بتا رہا تھا کہ اس طرح سے فیملی میں ہر کسی ویکینڈ پہ فیملی والے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کوئی ایک جو کوئی بات, کوئی لیسن, کوئی صورت وہ سب کو بتا دیتے ہیں. ہاں, اس طرح سے. تو جہاں بھی ہو سکے کوئی بھی جو ہے ہمیں اس طرح کا ماحول بنا کے تو یہ چیز کرنی چاہیے. پاکٹ بک جو ہے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیے, کم از کم دن میں 5 مرتبہ دہرائیے. خاص طور پہ آپ فرض نماز کے بعد دہرا سکتے ہیں, اور اس سے آپ کے سیکھنے کی سپیڈ کئی گنا ہو جائے گی. یہ آپ کریں گے روزانہ تو پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ جی اب تو ہم اتنی تیزی سے اس کو کر لیتے ہیں انشاءاللہ. تو الحمدللہ کہ آج کے اس سبق کے اختتام پر ہم 186 الفاظ سیکھ چکے ہیں جو قرآن میں 37,500 بار آ رہے ہیں. اور وی آر جسٹ نیئرنگ اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنے میں. ہمارے پاس صرف 3,000 4,000 سے بھی کم کا ٹارگیٹ جو ہمارے پاس رہ گیا ہے الحمدللہ. آپ سب کو مبارک ہو کہ کتنی تیزی سے اور کتنی استقامت سے اور محبت سے آپ لوگ جو ہیں سیکھ لیں. جی آپ کا سوال ابھی لیتے ہیں, بس دعا کر لیں. ساتھ ہوم ورک نے پہلے بھی بات کی, مصحف سے تلاوت کیجئے کم از کم 5 منٹ, اور جو الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں ان کا ترجمہ خود کرنے کی کوشش کریں, ان کے ٹکڑے کریں, ان کا ترجمہ کریں. 5 منٹ اپنے حافظے سے جو یاد کیا ہے اس کو کیجئے. پاکٹ بک سے پڑھیے, اپنی کتاب ٹیکسٹ بک سے پڑھیے. اس کا کورس کا لفظی ترجمہ ریکوائرڈ MP3 یا جو آپ کو ویڈیو ہم بھیجتے ہیں اس کو دیکھیں, اس کو سنیں, اپنے کورس سے کی باتیں اپنے ساتھیوں سے کریں, اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت. ابھی ہم نے سورت اب آج النصر پڑھی, کل ہم نے العصر پڑھی تھی. اتنا ترجمہ پڑھا, اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک دم معنی یاد آ رہے ہوں گے, تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. آپ منتخب ہیں, یو آر آل دی سلیکٹڈ اینڈ چوزن ون بائی اللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے ربی زدنی علما, کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. اپنے لیے اور اپنے سب قرآن ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجیے. امید ہے پاکٹ بک اور شیٹ سے آپ پڑھ رہے ہوں گے. جو کچھ آپ نے سیکھا ہے, کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ تو ضرور سکھائیے, گھر میں کسی کو سکھائیے, کسی دوست کو سکھائیے, بتائیے. اور جب آپ کورس کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ اور ٹریننگ لینا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کو ملے گی. اور پھر اسی طرح سے آپ پڑھا رہے ہوں گے کلاس QC1 کا کورس, تو آپ کے لیے اور میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہوگا انشاءاللہ. ارادہ کیجئے کہ ہم نے بھی پڑھانا ہے, ابھی ارادہ کیجئے. آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.